ایران امریکہ ڈیل کو کیسے خراب کرنا ہے اور خطے کا امن کیسے تباہ کرنا ہے۔ اسرائیل نے ایک فالس فلیگ آپریشن پلان کر لیا۔ اس فالس فلیگ آپریشن کے تحت ایران کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اس بارے میں اظہر علی خان سے بات کرتے ہیں۔ اظہر بھائی، ایک جانب امریکہ اور ایران کے درمیان ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، جنگ بندی ہوئی ہے اور دنیا کے کئی ممالک چاہ رہے ہیں کہ ایک امن معاہدہ ہو جائے تاکہ خطے میں جو ہے نا وہ کشیدگی ختم ہو جائے، لیکن دوسری جانب اسرائیل کچھ پلان کر رہا ہے اور اس کی پلاننگ میں شامل ہے کہ ایران کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا جائے گا، یعنی وہ امن کی ان کوششوں کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے۔ جی ایسا ہی ہے عدیل بھائی، یہ CNN کی سٹوری ہے، سورسز سے انہوں نے اپنے کوٹ کی ہے اور انہوں نے بتایا کہ اسرائیل جو ہے ایک بہت خوفناک منصوبے پہ کام کر رہا ہے اس وقت، اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جو امن ہے وہ دوبارہ کسی طرف جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ڈیل کچھ دنوں میں ہو جائے امریکہ اور ایران کی، تو اس کو وہ چاہتا نہیں کہ کسی طرح بھی ہو، تو وہ تباہی پھیلانا چاہتا ہے دنیا میں، اور اس کے لیے وہ ایک فالس فلیگ آپریشن کا پلان کر رہا ہے، بہت ہی خوفناک قسم کا ہے۔ اس میں وہ پہلے دن سے ایرانی قیادت کو صاف کرنا چاہتا ہے ہر سطح پہ، پہلی دوسری تیسری جتنی بھی اس کی لیئرز ہیں اور ٹیئر ہیں ان کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے وہ ایک بہت ہی کمپریہنسو پلان بنا کے بیٹھا ہے۔ اب اس کو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ امریکہ شاید اس میں اس کا ساتھ اس طرح سے نہیں دے گا، کیونکہ پہلی دفعہ وہ کر کے دیکھ چکے ہیں، تو اب وہ یہ چیز خود کرنا چاہ رہا ہے اور ایک ایسے بھیس میں کرنا چاہ رہا ہے جس میں یہ تاثر بھی آئے کہ یہ امریکہ نے کیا ہے ہمارے ساتھ مل کر اور ہم نے اس کو نشانہ بنایا ہے۔ اس میں تاثر یہ ملے کہ جی امریکہ اس حملے میں یا یہ سارے آپریشن میں شامل ہے، حالانکہ وہ اس کے پیچھے امریکہ نہیں ہوگا، صرف اسرائیل ہی ہوگا۔ جی صرف اسرائیل ہوگا، اور اسرائیل نے وہاں کے قائدین کی ایک لسٹ بنائی ہے۔ اس لسٹ میں جو ہے وہ سیاسی قیادت بھی ہے، ان کو پہلے دن سے عباس عراقچی، باقر غالباف جیسے لوگ اور وہ 180 سفارتکاروں کی ایک طویل فہرست ہے جو دراصل اس سارے معاہدے پہ کام کر رہے ہیں اور اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، امن کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ یہ سارے لوگ جو ہیں اگر خدا نہ خواستہ ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی اسرائیل کی، اور وہ چاہے گا کہ دنیا جو ہے دوبارہ جنگ کی طرف چلی جائے، اور پھر ظاہر ہے جب آپ اس بچی کچی قیادت پہ حملہ کریں گے تو بہت واضح امکانات ہیں اس بات کے، بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ایران جو ہے وہ غصے میں آ کر امریکہ سے جنگ کرے گا، کیونکہ وہ تاثر یہ دیا جائے گا کہ امریکہ کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ امریکہ نے سب کچھ کیا ہے۔ تو اسرائیل ایک بہت خوفناک فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے جس میں نہ صرف سیاسی قیادت بلکہ ان کی عسکری قیادت جو اس بات کو انشور کیے ہوئے کہ آپ نائے ہرمز نہ کھلے، وہاں پہ اس کا کنٹرول رہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اصفہان کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے تمام جزائر کو، خارق جزیرہ ہے، قشم ہے، ان کو وہ کیا ہوا ہے، ایک طرح سے سیو کیا ہوا ہے۔ تو ان لوگوں کو نشانہ بنایا جائے جو دراصل اس سب کے جو ذمہ دار ہیں، اور ان کی وجہ سے ایک بہت ہی مربوط نظام ہے سیکیورٹی کا جو ایران کے پاس ہے۔ تو ایک تو یہ انہوں نے کوشش کی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے انفراسٹرکچر جو ہے اس کو بھی نشانہ بنانے کا کہا ہے، کیونکہ ایک آدھ دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم ذرا جانا چاہتے ہیں دوبارہ اصفہان، خارق جزیرے پہ، قشم پہ، اس طرح جا کے ان کی آئل ایکسپورٹ کو دیکھ لیا نا، وہاں پہ ناکامی ہوئی انہیں، بہت شدید ناکامی ہوئی، اور وہ داستان جو ہے وہ ناکامی کی رقم ہو گئی، اور تاریخ میں ہمیشہ دہرا کر پڑھائی جاتی رہے گی۔ $800 ملین کے طیارے وہاں پہ انہوں نے اصفہان میں تباہ کر دیا، اور خارق جزیرے پہ بھی جو انہوں نے حملہ کیا تھا وہ بھی انہوں نے دیکھ لیا کہ کوئی آئل فیسلٹی کو انہوں نے نشانہ نہیں بنایا تھا، اور وہ کسی طرح بھی کامیاب نہیں ہو سکے تو اس میں، اور ایران نے 2-3 دن کے اندر یہ آئل ایکسپورٹس کو ریزیوم کر کے اس کو بحال کر کے یہ پیغام دیا تھا کہ آپ ہمیں نشانہ نہیں بنا سکے۔ تو اب یہ چاہ رہے ہیں اسرائیل کہ کسی طرح جدید ترین طیاروں کے ذریعے ان ہو، اور اس کو ایک کیموفلاج کر کے کہ یہ امریکہ نے بھیجا ہے اور خارق جزیرے پہ یا قشم جزیرے پہ حملہ ہوا ہے۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو یہ کہ ان کی آئل ایکسپورٹس کو دھچکا لگے گا، دوسرا یہ کہ ایک فالس فلیگ آپریشن پلان ہو جائے گا، بہت بڑے پیمانے پہ امریکہ کا نام آ جائے گا، اور تیسری بات یہ کہ اس سے قریب ہے آبنائے ہرمز، خارق اور قشم جزائر سے، تو اگر آپ اس کو نشانہ بناتے ہیں تو آئل ایکسپورٹس کو ہٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس بات کو بھی یقینی بنا رہے ہوں گے کہ ایک درجے میں ان کی ایک ڈیفنس کی جو لیئر ہے آبنائے ہرمز کی ایران کی، اس کو آپ نے بہت گہری چوٹ پہنچائی ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بہت ہی بڑا پلان کیا جا رہا ہے، اور امریکہ میں اب جو دفاعی تجزیہ کار ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، کھل کر کر رہے ہیں کہ اسرائیل نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران جنگ کے نام پر بیچ دیا ہے، بالکل ایسے ہی، اور اس کو برباد کر دیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے اس جنگ سے نکلنا کیسے ہے۔ نکل تو جائے گا، وہ کل ہی نکل جائے، لیکن وہ یہ اپنی فتح کا اعلان کیے بغیر کیسے نکل وہ جائے؟ یہ چاہتا ہے کہ
میرے اوپر وہ ٹھپا نہ لگے کہ میں ناکام ہو کے نکلا جی ہوں. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور ایران نے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے. اب وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، ابھی ایک انہوں نے ناکہ بندی کی تھی، وہ بھی انہوں نے واپس کر لی، اٹھا لی اور کہا کہ نہیں نہیں اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ جو کہتے ہیں 2 دن بعد پلٹ جاتے ہیں، پلٹنا پڑتا ہے، ان کے حالات بہت خراب ہیں. تو اسرائیل اب اس ساری چیز میں یہ پلان کر رہا ہے، اور اس چیز میں آپ اس جملے کو مت بھولیے جس میں اسرائیل کے نتن یاہو نے کہا ہے کہ اگلے 10 سال ہمیں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ فساد کی جڑیں لبنان، ایران اور فلسطین، ان محاذوں پہ ہمیں لڑنا پڑے گا. جب وہ ان کو کہہ رہا ہے اور اتنا برے الفاظ میں یاد کر رہا ہے، ان کو فساد کی جڑ کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 3 جگہوں کو اس کو مسلسل گرم رکھنا ہے، مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے، اور وہ کسی بھی صورت اس جنگ میں جو لے آیا ڈونلڈ ٹرمپ کو اب نکلنے نہیں دینا چاہتا، کیونکہ اس کے اندر یہ سکت بھی نہیں ہے، ہمت بھی نہیں ہے، اور اس کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ وہ ایران کو براہ راست للکار سکے اور اس کے ساتھ 1 on 1 کوئی جنگ کر سکے. تو اظہر بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ایسا کوئی فالس فلیگ آپریشن ہوتا ہے، امریکہ کو اس میں انوالو کیا جاتا ہے، تو امریکہ کی جانب سے کیا رد عمل ہو سکتا ہے اور جواب میں ایران کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، انہوں نے اس طرح کی چیز پہلے پلان کی تھی، مل کر کی تھی، اور تمام جگہوں پہ یہ ہے. انہوں نے پہلی بار جب ایرانی قیادت کو نشانہ بنایا تو کہا کہ ہم نے تو بڑی کامیابی حاصل کر لی، آیت اللہ علی خامنائی اور ان کے رفقا کو شہید کر دیا. لیکن اس کے بعد ایران پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا، اس کی تمام لیئرز ایکٹیو ہو گئیں، اور انہوں نے بہت ہی منہ توڑ قسم کا جواب دیا، جو پوری تاریخ میں رقم ہو گیا ملٹری کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ وہ جا کر ان کی سیاسی یا عسکری قیادت کو نشانہ بنائے، کیونکہ یہ واحد قیادت رہ گئی ہے. اس کو نشانہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اب مذاکرات کو ہمیشہ کے لیے لپیٹ کے رکھ دو. کیونکہ ابھی جو ان کی سیاسی قیادت ہے، عباس عراقچی یا مسعود پزشکیان وغیرہ یا قالیباف وغیرہ، یہ وہ فیسز ہیں ایران کے جو بڑے روشن فیسز ہیں اور ایسے فیسز ہیں جن کے ساتھ مذاکرات کیے جا سکتے ہیں. جی ایسا ہی ہے. اصل میں یہ 3 چہرے جو آپ نے جن کے نام لیے ہیں نا، بنیادی طور پہ ان کو اب بچہ بھی جانتا ہے اور سربراہ مملکت بھی جانتا ہے، اور ان کو سب باتیں پتہ بھی ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ کہاں سے امن بحال کیا جا سکتا ہے، کہاں سے بچا کے لایا جا سکتا ہے. اگر ان 3 لوگوں میں سے خدا نہ خواستہ کسی ایک کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے، تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ آپ ڈی ریل کر دیں گے مستقل طور پہ اس امن کے پروسیس کو، اور ایران کے پاس پھر کوئی راستہ بچے گا نہیں کہ وہ اپنے جونیئر سفارتکاروں کو تو نہیں بھیجے گا، یا کسی نئے چہرے کو اس پورے کانفلکٹ میں اتنی ریکگنیشن دینا کہ اس کو سب جاننے لگے، ممکن نہیں ہے. تو یہ لوگ معاہدے کے بہت قریب ہیں، تیار کیا ہوا ہے. جیسی امریکہ اس کو مانتا ہے، جیسے ایران اس کو مانتا ہے، یہ معاہدہ ہو جائے گا. اب اس معاہدے کو یہاں تک لانے کے لیے، معاہدے کو خراب کرنے کے لیے اسرائیل مکمل طور پہ تیار بیٹھا ہوا ہے. اسرائیل مکمل طور پہ تیار بیٹھا ہوا ہے، اور دنیا اس کو اسلام آباد میں جو مذاکرات ہوئے تھے اس کو بھی دیکھ رہی تھی. اور اگر اسلام آباد کے مذاکرات نہ ہوتے اور ایرانی قیادت کو یہاں نہ آنا ہوتا، کہیں اور آنا ہوتا، تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو کتنے زیادہ سیکیورٹی چیلنجز درپیش ہو سکتے تھے. لیکن جب اسلام آباد کے مذاکرات تھے تو تب بھی انہیں بڑی سیکیورٹی کے ساتھ وہاں سے ایران سے لایا گیا. بڑے ان کے جب طیارہ ان کا وہاں سے اڑا تو اس کا ٹرانسپونڈر بند کر دیا گیا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک پاکستانی طیارہ بھی اس کے ساتھ تھا، باقاعدہ اسے اسکارٹ کر کے لایا گیا. تو سیکیورٹی تو ہم نے انہیں بہت اچھی فراہم کی، غیر معمولی سیکیورٹی تھی. اور عدیل بھائی یہ تھا کہ ہم افغانستان کے اوپر سے ان کو اڑا کے لائے، اور پوری افغانستان کی ایئر اسپیس پہ ہماری حکمرانی تھی، اور ہم نے یہ بات بتائی. اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات پتہ کیا ہے؟ وہ 2 جملے ہیں جو میں نے کہیں سنے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل نے اس لیے حملہ نہیں کیا کہ اسے پتہ تھا کہ ایران کی قیادت کہاں جا رہی ہے اور کس نے اس کو بلایا ہے. بس یہ اتنا، یہ سب چیزوں کے اوپر جو ٹاپنگ ہے نا ان 2 جملوں کی، یہ سارے سیکیورٹی انتظامات کے اوپر یہ ٹاپنگ ہے. دراصل پاکستان نے بلایا تھا، وزیر اعظم شہباز شریف نے بلایا تھا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بلایا تھا، اور پاکستان آ رہے تھے وہ لوگ. بس نام ہی کافی ہے. بالکل ایسے ہی. تو آبنائے ہرمز پہ بھی پاکستان کا نام اور اس کا جھنڈا چلتا ہے، آج بھی ساری طرف بلاکیڈ ہے. اگر آپ ایک جہاز، پاکستان کا جہاز گزرتا ہے اور آرام سے وہ کراچی آتا ہے، لنگر انداز ہوتا ہے، اور اس کو دیکھ کے ایرانی پاسداران انقلاب روکنے کے بجائے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور کہتے ہیں تم ہمارے بھائی ہو. ان کے ساتھ ساتھ اپنی کشتیاں چلاتے ہیں اور ان کو گزرنے دیتے ہیں وہاں سے. اور امریکہ کے 15,000 فوجی بھی سامنے سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا اگر کوئی جہاز گزرتا ہے تو وہ اس کو روک نہیں سکتے، انہیں پتہ ہے. تو پاکستان اس لیول پر کام کر رہا ہے. نیتن یاہو اور اسرائیل تو کچھ نہیں کر سکتے، وہ بچے ہیں. بالکل. بہت شکریہ اظہر بھائی. اظہر بھائی نے اس سارے معاملے پر بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی. یہ بھی بتایا کہ اسرائیل کی جانب سے کوئی فالس فلیگ آپریشن کیا جا سکتا ہے تاکہ ایران اور امریکہ کے یہ مذاکرات ناکام بنائے جا سکیں. عدیل احمد اور اظہر علی خان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.